السلام علیکم سیف علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، حبیبہ کے میڈیکل کے حوالے سے میڈیکل کہہ رہے ہیں آ چکا ہے، اور جو ہے نا ابھی انشاءاللہ پتہ چلے گا پیر کو کیا میڈیکل آیا ہے۔ اور میرے شوہر حبیبہ کو یہاں سے نکال کے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میرے شوہر کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اول تو میری بیٹی میرے حوالے کرنی چاہیے، اگر نہیں کر رہے تو میری بیٹی 18 سال تک وہیں رہے۔ میری بیٹی 18 سال تک وہیں رہے، جب تک میری بیٹی 18 سال کی ہوگی۔ میری بچی مائنر ہے، جب 18 سال کی ہوگی اس کی کچھ سمجھ آ جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو بھائی یہ ہے، بس میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور لوگوں نے اور یوٹیوبروں نے مجھے بول دیا تھا کہ اس خاتون سے آپ دور رہیے گا، یہ پیسے کی بہت لالچی ہے، یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی۔ پہلے میرے ساتھ تھی۔ بھائی میں نے آپ کو کچھ اپڈیٹ دینی تھی، کچھ بتانا تھا ایک یوٹیوبر کے بارے میں۔ مجھے لوگوں نے پہلے ان کے بارے میں بول دیا تھا کہ یہ یوٹیوبر ہے، ان سے ذرا آپ دور بچ کے رہیے گا، اس سے دور رہیے گا، کہ انہوں نے بہت زیادہ گن مچایا ہوا ہے اور یہ مطلب پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ لاہور گئی ہے، اس گینگ کے ساتھ ملی ہے، میرے شوہر نے ان کو ملوایا ہے ان سے بات کر کے، یہ لاہور ان سے ملنے کے لیے گئی ہیں، ان سے انہوں نے پیسے کھائے ہیں، اور یہ میری بچیوں پہ انگلی اٹھا رہی ہے، مجھ پہ انگلی اٹھا رہی ہیں کہ میں نے جو ہے میں اپنی بچیوں کو کپڑے برانڈیڈ پہناتی ہوں، اور میری بچیوں کے پاس 30 ہزار کے 40 ہزار روپے کے موبائل ہیں۔ پہلی بات بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو بچیاں برانڈیڈ کپڑے اگر پہنتی ہیں تو میرے جو شوہر ہیں وہ مجھ سے بھیک منگواتے ہیں، مسجدوں میں بھیک منگواتے ہیں۔ میرے کچھ لوگ ہیں جاننے والے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ نماز پڑھنے آتے تھے، انہوں نے وہاں مجھے دیکھا تھا، ان کی وائف نے بھی گزرتے ہوئے دیکھا تھا، ان کا سامنے گلی میں گھر ہے، اور بھی 1-2 بھائی ہیں جو میرے جاننے والے ہیں، اور وہ مجھے جو ہے 3,000 روپے مہینہ بھی دیتے ہیں، اور وہ مطلب پرانے کپڑے وہ مجھے دیتے ہیں، میری بچیوں کو برانڈیڈ ہوتے ہیں، ایک دفعہ 2 دفعہ پہنے ہوتے وہ دیتے ہیں، اور کچھ کپڑے میری بچیوں کے پورے آ جاتے ہیں، اور کچھ کپڑے میں صحیح کروا کے اپنی بیٹیوں کو وہ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میں اپنی بچیوں کو دیتی ہوں۔ اگر مطلب یہ یوٹیوبر کہہ رہی ہے کہ میری بچیوں کے پاس جو ہے 30 ہزار کے موبائل ہیں، 40 ہزار روپے کے موبائل ہیں میرے پاس، آپ میرے گھر آئیں، سارے یوٹیوبر آئیں، اس عورت کے علاوہ سارے یوٹیوبر آئیں، ساری میڈیا میرے گھر آئیں، ساری میڈیا آ کے دیکھے کہ میرے پاس کون سا موبائل ہے، میرے پاس 12,000 والا موبائل ہے۔ یہ اگر میرے پاس اس سے مہنگا موبائل ہے، آپ لوگ میرے گھر آ کے دیکھیں، یہ میرے پاس 12,000 والا موبائل ہے، اس عورت کے جوتا ہوگا اور میرا سر ہوگا، آ کے مارے یہ مجھے، اگر میں اگر مطلب غلط ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ عورت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو ہے انہوں نے اپنی بچیاں پڑھائی نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلایا، ٹھیک ہے۔ میرے شوہر نے میری بچیوں کو پڑھنے نہیں دیا، میں نے اپنی بچیوں کو 2 سے 3 دفعہ اسکول میں ڈالا ہے، میرے شوہر نے میری بچیوں کو پڑھنے نہیں دیا، میں نے 3 دفعہ داخلہ کروایا، انہوں نے پڑھنے نہیں دیا۔ یہ ان کا نشہ کیسے پورا ہوتا؟ ظاہر ہے وہ پیسے اگر میں بچیوں کے پڑھائی میں لگاتی، اسکول میں لگاتی، تو ان کا نشہ کیسے پورا ہوتا؟ اور یہ میرے شوہر مجھے مسجدوں میں چھوڑ کے آتے تھے، مسجدوں میں بھیک مجھ سے منگواتے تھے، بولتے تھے مجھے مانگ کے پیسہ دو، تو اس کے ثبوت ہے میرے پاس، مسجد کے امام ہیں، مسجد کے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، اور جو لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں وہ ثبوت ہے، وہاں پہ جو ہے گارڈ ہے، میں جاتی ہوں گارڈ کو بولتی ہوں بھائی آپ بھائی کو بتائیں میں آئی ہوں، ہر مہینے جاتی ہوں، تو وہ فون کرتے ہیں صاحب باجی آئیے آپ ان کو پیسے دے دیں، وہ آئیے، وہ صاحب آتے ہیں، مجھے کپڑے بھی دیتے ہیں، اور مجھے جو ہے مجھے پیسے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اور انہوں نے یوٹیوب پہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کیا نام ہے، انہوں نے اتنی جلدی مکان چھوڑا، یہاں سے چلی گئیں۔ دیکھیں بھائی میری جان کو خطرہ تھا وہاں پہ ملزم عبداللہ سے اور میرے شوہر سے، ٹھیک ہے، میری جان کو خطرہ تھا، اور یہ مکان میرے بہن بھائیوں نے مل کے، میرے 2 بھائی تھے، میرے 3 بہنوں کے شوہر تھے، تینوں بہنوں کے شوہر تھے، میرے 3 بھانجے تھے، اور ایک میری بہن کا دیور تھا، اور ایک اور ہمارا رشتہ دار تھا وہ تھا، اور ہم نے سب نے مل کے سامان اٹھایا ہے، اور میں نے یہ گھر لیا ہے، اس گھر کے اندر نہ تو گیس ہے اور نہ پانی ہے،
اتنا بند گھر ہے, مجھے رات کو نیند نہیں آتی, اور میرے بچے بہت تکلیف سے یہاں پہ گزارا کر رہے ہیں, اور ہم لوگ بہت تکلیف میں یہاں رہ رہے ہیں. سارے یوٹیوبر ہیں اس خاتون کے علاوہ, یوٹیوبر کے علاوہ, وہ جو عورت ہے اس کے علاوہ. مجھے یوٹیوبروں نے مجھے پہلے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ اس عورت سے بچ کے رہیے گا. یہ جہاں بھی جاتی ہے بولتی ہے مجھے کینسر ہو گیا, میں بیمار ہو گئی ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کے بولتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو مجھے بول دیا تھا اس عورت سے آپ دور رہیے گا. اور یہ لاہور گئی ہیں, اس سے جا کے مل کے آئی ہیں, اور انہوں نے پیسہ کھایا, اور یہ جب بھی میرے خلاف جو ہے اس طرح کی یہ باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو میرا شوہر اتنا آپ کو اتنا بھروسہ ہے میرے شوہر پہ, آپ کو بھروسہ ہے, تو آپ میرے شوہر کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دیں. کوئی سمجھ آ رہی تو لڑکی آپ ڈھونڈیں, آپ اس کا رشتہ کرا دیں. اچھی بات ہے نا, آپ کو پتا چل جائے گا, آپ اس کا رشتہ کرا دیں گی کیسے. میں نے تو 16 سال گزارا کر بھی لیا اس انسان کے ساتھ, گزار بھی لیے. کوئی عورت اس کے ساتھ گزارا اس بندے کے ساتھ نہیں کر سکتی ہیں. آپ خود ایک عورت ہیں, آپ ایک عورت ہو کے ایک بچیوں پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں, اور میری بچیوں پہ آپ انگلی اٹھا رہی ہیں, میری بچیوں پہ انگلی اٹھا رہی, مجھ پہ انگلی اٹھا رہی ہیں. آپ سارے یوٹیوبر, ساری میڈیا, سب لوگ میرے گھر آئے, آ کے دیکھے میرے پاس کتنے والا موبائل ہے. میرے پاس 12,000 والا موبائل ہے. آپ میرا ہاتھ میں موبائل لے کے دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ میری حالت دیکھ سکتے ہیں کہ میں کن حالات میں ہوں, کیسے رہ رہی ہوں. میرا اللہ گواہ اور میں گواہ ہوں. میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں گھر میں, مکان کے کرائے کے دینے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. میرا شوہر پہلے بھیک مانگواتا تھا, اب میں نے جانا بھی چھوڑ دیا ہے, نہیں جاتی. میری عزت میرے لیے سب سے بڑھ کے ہے. اور میرے شوہر کیا کہتے تھے کہ میں کما کے لاتی تھی, جاتی تھی, مانگ کے لا کے دیتی تھی, تو ان کو بروسٹ چاہیے ہوتا تھا, زنگر برگر چاہیے ہوتا تھا, جمبو کولڈ ڈرنک چاہیے ہوتی تھی, اور ان کو جو ہے روز کی 200 کی سگریٹ چاہیے ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ ان کو پیٹرول کے پیسے چاہتے, سب چیز کے چاہیے ہوتے. اور یہ جو رکشہ ہے یہ میرے پیسوں کا ہے, میں نے بیسیاں ڈال کے لے کے دیا. یہ ہم بیچ کے پنجاب گئے, ہم بیچ کے چھاپے مارنے گئے. باتیں کر رہی ہیں, لیکن مجھے بہت افسوس کی بات ہے, ایک عورت ہو کے اس طرح کسی عورت کے خلاف اس طرح یہ باتیں کری, مجھے بہت دکھ ہوا ہے. خیر ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دکھاتا ہے, کسی نہ کسی روپ پہ دکھاتا ہے. یہ بک چکی ہیں, لاہور جا کے ان سے مل کے آئی ہیں, اس گینگ سے ملی ہیں. یہ مجھے لوگوں نے پہلے بول دیا تھا کہ اس عورت سے دور رہیے گا. اچھا, حبیبہ کے میڈیکل کے حوالے سے, میڈیکل کہہ رہے آ چکا ہے, اور جو ہے نا ابھی انشاءاللہ پتہ چلے گا پیر کو کیا میڈیکل آیا ہے. اور میرے شوہر حبیبہ کو یہاں سے نکال کے لے کے جانا چاہتے ہیں. میرے شوہر کے پاس کوئی گھر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اول تو میری بیٹی میرے حوالے کرنی چاہیے, اگر نہیں کر رہے تو میری بیٹی 18 سال تک وہیں رہے. میری بیٹی 18 سال تک وہیں رہے. جب تک میری بیٹی 18 سال کی ہوگی, میری بچی مائنر ہے, جب 18 سال کی ہوگی اس کی کچھ سمجھ آ جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو بھائی یہ ہے بس, میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور لوگوں نے اور یوٹیوبروں نے مجھے بول دیا تھا کہ اس خاتون سے آپ دور رہیے گا, یہ پیسے کی بہت لالچی ہے, یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی. پہلے میرے ساتھ تھی. انشاءاللہ حبیبہ کے جو میڈیکل ہے وہ آ گیا ہے کہہ رہے ہیں. ابھی مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ کیا عمر آئی ہے. ابھی انشاءاللہ پیر کو حبیبہ اور میرے شوہر یہ لوگ پیش ہوں گے وہاں پہ, اور یہ کیس ختم کرنے کی کر رہے ہیں کہ ہم کیس ختم کر کے اور حبیبہ کو اپنے ساتھ لے جائیں. اور حبیبہ کو ملزم عبداللہ کے ساتھ میرے شوہر بھیج دینا چاہتے ہیں. اور میرے شوہر کے پاس کوئی گھر نہیں ہے, رہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میرے شوہر انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں, ملزم عبداللہ کے ساتھ, کراچی میں بلوچ کالونی کی طرف کہیں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ. اور وہ میری بچی کو وہیں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, یہ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کیس ختم کرنا نہیں چاہتی ہوں. اور سب کچھ جو ہے پیر کو ہوگا, اور حبیبہ بھی پیش ہوگی, سب پیر کو ہی پیش ہوں گے. سوری, ابھی میرا یہی ہے کہ میری بچی یہاں سے نکل نہ پائے. 18 سال تک میری بچی دارالامان میں ہی رہے. مجھے نہیں دیں, بے شک مجھ پہ الزامات لگ رہے ہیں, بہت الزامات لگا رہے ہیں. اور مطلب کہ میری بچی مجھے نہیں دیں, اور نہ ہی مجھے میری بچی چاہیے. میری بچی 18 سال تک دارالامان سے نہیں نکل پائے. اس کے بعد میری بچی خود فیصلہ کرے گی کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. میری بچی بہت کم عمر ہے, بہت چھوٹی ہے. اور بس میرا یہی ہے کہ میری بچی نکل نہ پائے. میرے شوہر اس گینگ کو دے دینا چاہتے ہیں, اور میرے شوہر نے ان سے 10 لاکھ روپے کھایا ہے, اور اسی وجہ سے بچی ان کو دے دینا چاہتے ہیں. اور عید کے بعد سے وہ غائب ہے.
ملزم عبداللہ کے ساتھ وہ بھاگے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں لوٹے. میں نے وہاں سے گھر بدلی کر لیا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات سامان اٹھایا، راتوں رات چلے گئے. آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، راتوں رات سامان اٹھایا چلی گئی، آپ نے آ کے ہمارے گھر میں دیکھا تھا کون سامان اٹھا رہا؟ میری بہنیں، میری بہنوں کے شوہر، میرے بھائی، میری بہنیں سب آئے تھے سامان اٹھانے کے لیے، لے کے گیا، اور اس وجہ سے میں نے گھر خالی کیا. 2 میری بچیاں اور میں یہاں پہ رہ رہی تھی، اس وجہ سے میں بھاگی تھی. ملزم عبداللہ سے اور میرے شوہر سے. میرے شوہر دن رات دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ملزم عبداللہ کے ساتھ گھوم رہے ہیں. بس میں یہی بولوں گی، انہوں نے بچی کو اکیلے بھیجا. اگر یہ اچھے لوگ تھے، فیملی تھی، خود لے کے آتے، گینگ نہیں تھا، خود لے کے آتے. اور ابھی تک یہ لوگ سامنے نہیں آئے. میرے گھر آیا ہے یہ لڑکا، میرے شوہر نے بلایا ہے، یہ میرے گھر آیا ہے لڑکا، وہ صلح نامے کے لیے آیا تھا. اچھا یہ جو ویڈیو کا بولا جا رہا ہے کہ یہ ہنس رہی ہے، دیکھیں میں پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں، میں بالکل سیدھی سادی عورت ہوں. میرے شوہر نے میرے پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا ہوا تھا، اور میرا ہرگز ہنسنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صلح. اور وہاں میں نے کہاں بولا ہے کہ میں صلح کی طرف ہوں. میں شوہر کے پریشر میں آئی تھی، اور اس کی والدہ نے مجھے بہت ساری قسمیں دی تھی، اور میری بچی بہت چھوٹی ہے. انہوں نے ہیل وغیرہ پہنا کے عورت بنانے کی کوشش کری. وہ بچی ہے، بچی ہی رہے گی. انشاءاللہ یہ میڈیکل میں بھی آ جائے گا، اور میں اپنی بچی یہاں سے نہیں جانے دوں گی. نہ میں صلح کی طرف آؤں گی، نہ میں صلح کی طرف ہوں، اور نہ یہ کیس ختم ہوگا. کیس میں ختم نہیں کرنے دوں گی.